السلام علیکم۔ اردو سٹوری کارنر چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر خوفناک کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ 3 دوستوں کی کہانی ہے جن کو آؤٹنگ اور شکار کا بڑا شوق ہے، خاص کر خرگوش اور مرغابی کا شکار۔ یہ تینوں پروگرام بناتے ہیں شکار کا اور اپنی جیپ تیار کر کے نکل پڑتے ہیں ساکھران کی طرف۔ یہ ساکھران بلوچستان سے ٹچ ہوتا ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ بلوچستان کے قریب ہے۔ یہ ساکھران جاتے ہیں خرگوش اور مرغابی کا شکار کرنے کے لیے گن شوٹ سے۔ یہ وہاں پہنچے، اپنا خیمہ وغیرہ لگایا، اپنا سامان وغیرہ سیٹ کیا اور یہ اب رات کے انتظار میں ہیں، کیونکہ خرگوش اور مرغابی کا شکار رات میں کیا جاتا ہے۔ رات ہوتی ہے اور شکار کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ یہ تینوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی ہم الگ الگ جگہوں پر شکار کریں گے، دیکھتے ہیں کون زیادہ شکار کرتا ہے، کون زیادہ مرغابیاں مار کر لے کے آتا ہے اور کون زیادہ خرگوش مار کر لے کر آتا ہے۔ انہوں نے اپنا اپنا سامان اٹھایا، گن اٹھائی، چھرے اٹھائے اور یہ تینوں اپنی الگ الگ جگہوں پر چلے گئے۔ 2 دوست تو اپنی اپنی جگہوں پر چلے جاتے ہیں اور تیسرا دوست جو اپنی جگہ پر جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ اپنی گن وغیرہ سیٹ کرتا ہے اور پوزیشن لے کر بیٹھ جاتا ہے کہ خرگوش نے اس طرف سے آنا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سے ایک کالا خرگوش آتا ہے اور خرگوش ایک عام خرگوش کے سائز سے بڑا ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ 4 بالش کا ہوتا ہے اور بہت ہی صحت مند اور بالکل بلیک کلر کا، سیاہ کالا۔ اس نے خرگوش کو دیکھا تو کہا ماشاءاللہ یار، زبردست، بہت صحت مند خرگوش تھے اور سائز میں بھی بڑا ہے۔ یہ گن سے اپنا نشانہ سیٹ کرتا ہے اور جیسے ہی مارنے لگتا ہے تو پیچھے سے اس کو آواز آتی ہے نہیں۔ یہ فوراً اٹھا اور اپنے چاروں طرف دیکھا کہ یار یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر یہ سوچتا ہے کہ نہیں یار، یہ میرا وہم ہوگا۔ یہ دوبارہ پوزیشن لیتا ہے، خرگوش وہیں موجود ہے۔ جیسے ہی یہ دوبارہ شوٹ کرنے لگتا ہے تو دوبارہ غائب سے آواز آتی ہے نہیں، مارنا نہیں۔ جب یہ سنتا ہے کہ دوسری بار یہ آواز آئی ہے تو یہ فوراً وہاں سے کھڑا ہوتا ہے اور دوڑ لگا دیتا ہے۔ یہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کی طرف جاتا ہے اور ان کو آواز دیتا ہے۔ جب وہ 2 دوست اس کی آواز سنتے ہیں کہ یار وہ تو آوازیں دے رہا ہے، یہ اپنی گن وہاں رکھتے ہیں اور اس کی طرف جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں، وہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور ان کو آوازیں دے رہا ہے۔ یہ دونوں بھی اس کی طرف بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ یار میں جب شکار کر رہا تھا خرگوش کا تو مجھے غائب سے آواز آتی ہے کہ نہیں، اسے مارنا نہیں۔ وہ دونوں دوست اس کے اوپر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں بیوقوف، جب خرگوش سامنے تھا تو کم سے کم اسے مار تو دیتا۔ وہ دوست اس سے پوچھتے ہیں کہ خرگوش کہاں دیکھا۔ وہ کہتا ہے اس طرف، جھیل کے کنارے۔ وہ کہتے ہیں کہ تو نے مارا کیوں نہیں۔ وہ کہتا ہے میں مارتا کیسے، مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ مارنا نہیں۔ وہ دونوں دوست کہتے ہیں تو بیوقوف ہے، کون سی جگہ تھی، ہمیں لے کے چلو۔ یہ ان دونوں کو بھی اسی پوائنٹ پہ لے کر پہنچتا ہے جہاں پر اس نے وہ خرگوش دیکھا تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد دوستوں نے پوچھا کہاں دیکھا تھا۔ اس نے بولا یہیں، بس بیٹھ جاؤ، آواز نہیں کرنا، ہو سکتا ہے دوبارہ آئے، بالکل بھی شور نہیں کرنا، خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ یہ تینوں وہاں خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد خرگوش آتا ہے۔ جب خرگوش وہاں آتا ہے تو جن دوستوں کو یہ اپنے ساتھ یہاں لے کر آیا تھا ان دونوں میں سے ایک دوست گن چلاتا ہے اور گولی جا کے سیدھا خرگوش کو لگتی ہے اور خرگوش مر جاتا ہے۔ لیکن اس بار ان کو غائب سے کوئی آواز نہیں آتی۔ انہوں نے وہ خرگوش اٹھایا اور اپنی جگہ کے لیے واپس چل پڑے۔ اپنی جگہ تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے 3 خرگوش اور مار دیے، یعنی ٹوٹل 4 خرگوشوں کا شکار کر چکے ہیں، وہ بھی بڑے بڑے صحت مند خرگوش۔ یہ اپنی جگہ پر پہنچے اور بڑے خوش ہیں کہ انہوں نے 4 خرگوش کا شکار کیا ہے۔ لیکن جو تیسرا دوست تھا جس کو آواز آئی تھی کہ مارنا نہیں، اس کا دماغ اسی طرف ہے اور وہ ڈرا ہوا سہما ہوا ہے کہ یار مجھے تو یہ آواز آئی تھی کہ مارنا نہیں، لیکن انہیں منع کیوں نہیں کیا اور انہوں نے مار بھی دیے، کیونکہ وہ 4 خرگوش انہی دونوں نے مارے ہیں، اس نے کوئی بھی شکار نہیں کیا۔ وہ تینوں سوچتے ہیں کہ یار اتنا مسالہ تو ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم 4 خرگوش بنا لیں۔ وہ کہتے ہیں ایک کام کرتے ہیں، ہم واپس چلتے ہیں،
रास्ते में कोई ढाबा आएगा तो हम ये खरगोश वहाँ से पकवा लेंगे। तीनों मुत्तफिक हो जाते हैं कि हाँ यार, ये बात सही है। ये सामान समेटते हैं और जीप में रखकर निकल पड़ते हैं। वहाँ से निकलने के बाद थोड़ा सा आगे जाकर इन्होंने जीप रोकी और खरगोश का भरा हुआ थैला उठाकर ढाबे की तरफ चल पड़े। ये ढाबे पर जाकर बैठते हैं और आवाज़ लगाते हैं, कोई है? तो उनमें से एक आदमी इनकी तरफ आया जिसकी हाइट कम से कम 7 फुट होगी। और ये उसे देखते हैं कि यार, इतना बड़ा आदमी और इसके इतने बड़े बड़े हाथ। वो इस आदमी से पूछते हैं कि यार, आप क्या करते हो? वो कहता है, मैं यहाँ खाना बनाता हूँ। वो यहाँ का बावर्ची था। वो कहते हैं, अच्छा तो तुम खाना बनाते हो, तो यार हम खरगोश शिकार करके लेकर आए हैं, क्या तुम पका दोगे? वो आदमी कहता है, क्या शिकार करके लाए हो? वो कहते हैं, खरगोश। वो कहता है, अच्छा लाओ मुझे दिखाओ ताकि मुझे पता चले कि मुझे कितने मसाले की ज़रूरत होगी। वो कहते हैं, हाँ देखो, और थैला उसके सामने रख देते हैं। वो आदमी थैला उठाकर देखता है और इनसे कहता है कि यार, तुम लोग पागल हो गए हो, मुझसे ज़िंदा खरगोश पकाने का कह रहे हो। वो तीनों एक ज़बान होकर कहते हैं कि यार, पागल तो तुम हो गए हो, हम शिकार करके लाए हैं, खरगोश तो मरे हुए हैं। वो आदमी कहता है, पागल तुम लोग हो गए हो। वो थैले में हाथ डालता है और खरगोश बाहर निकालता है और ज़मीन पर रखता है कि मैं इनको दिखा सकूं कि देखो ज़िंदा है। वो जैसे ही ज़मीन पर रखता है, खरगोश वहाँ से भाग जाता है। इसी तरह वो दूसरा खरगोश भी निकाल कर ज़मीन पर रखता है, वो भी भाग जाता है। चारों खरगोश उसने ज़मीन पर रखे और चारों के चारों भाग गए। वो तीनों दंग हो जाते हैं और परेशान हैं कि यार, हमने तो खुद गोलियां मारी हैं और इनमें से खून भी निकला। हम तो मुर्दा खरगोश लेकर आए थे और ये चारों खरगोश जिंदा होकर दोबारा जंगल की तरफ भाग गए, उसी जंगल की तरफ जिस जंगल से वापस ये लोग आए हैं। ये एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार, ये क्या? वो आदमी इनसे कहता है कि तुम लोगों ने शिकार कहाँ किया था? वो कहते हैं कि 1 घंटे की ड्राइव पर जो आगे झील है, हमने वहाँ शिकार किया। वो आदमी कहता है, तुमने शिकार किया झील के पास, तुम्हें वहाँ किसी ने रोका नहीं? वो जो 2 दोस्त थे वो कहते हैं, नहीं, वहाँ तो कोई भी नहीं था, तो रोकता कैसे? तो वो आदमी कहता है, तुम्हें मना नहीं किया, लेकिन अपने इस दोस्त से पूछो पूछो कि क्या इसे मना नहीं किया? अब जिसको ये आवाज़ आई थी कि मारना नहीं, वो फ़ौरन कहता है, हाँ मुझे वो आवाज़ आई थी, मुझे मना किया था कि मारना नहीं। वो आदमी कहता है, उसके बावजूद तुमने शिकार किया? वो कहते हैं, हाँ हमने शिकार किया। उन तीनों दोस्तों में से एक दोस्त सरगोशी करता है कि यार, जब हम यहाँ से जा रहे थे शिकार के लिए, तो तूने देखा था यहाँ पर कोई ढाबा नहीं था, कोई भी होटल नहीं था, और जब हम वापस आए हैं तो हमें ये ढाबा नज़र आ रहा है। अब जिस दोस्त को ये बता रहा था वो कहता है कि नहीं यार, हो सकता है हमारे जहन में ना हो, हमारी तवज्जो इस तरफ ना हो। वो दोस्त कहता है, नहीं, मुझे याद पड़ता है कि ये ढाबा यहाँ मौजूद नहीं था। अब जो है वो आदमी जो बावर्ची था वो इनसे पूछता है कि जब तुम्हें मना किया था कि मारना नहीं, तो उसके बावजूद तुमने उन्हें क्यों मारा? अब वो लड़का जिसको आवाज़ आई थी वो कहता है कि मैंने नहीं मारा, इन्होंने मारा है। वो आदमी इससे कहता है कि तुम्हारा काम था कि तुम इन्हें मना करते कि इन्हें मत मारो। वो तीनों इस आदमी से कहते हैं कि तुम ये बातें हमसे क्यों पूछ रहे हो? वो कहता है, मैं तुमसे क्यों ना पूछूं? जो तुम्हें वहाँ आवाज़ आई थी कि नहीं, मारना नहीं, वो मैं था। वो तीनों उस आदमी की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं, अगर वो तुम थे जब हम वहाँ से निकले और 1 घंटे के बाद हम यहाँ पहुँचे, तो तुम हमसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गए? वो आदमी कहता है, तुम जानना चाहते हो? वो कहते हैं, हाँ। वो आदमी कहता है, तो लो देखो। वो आदमी अपने चेहरे से चादर हटाता है। जब वो चादर हटाता है तो ये क्या देखते हैं, उसकी आंखों की जगह 2 शोले जल रहे हैं, लाल सुर्ख। ये तीनों एक दूसरे के साथ चिपट जाते हैं कि ये क्या? वो जिन था जिसने इन्हें रोका था
کہ مارنا نہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اسے مار دیا۔ وہ آدمی ان سے کہتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ علاقہ چھوڑ دو، ورنہ تمہارے حق میں بہت برا ہوگا۔ یہ تینوں اپنی جیپ میں بیٹھتے ہیں، سلف مارتے ہیں اور فوراً وہاں سے بھاگتے ہیں۔ جب یہ گاڑی وہاں سے دوڑاتے ہیں تو ان میں سے ایک دوست پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، نہ تو وہاں کوئی ڈھابا ہوتا ہے، نہ وہاں کوئی باورچی۔ وہاں گھنا جنگل ہے، کوئی ڈھابا موجود نہیں ہے۔ ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جہاں ہم رکے تھے وہ انسان نہیں تھے، وہ سارے جن تھے جو ڈھابے میں موجود تھے۔ یہ اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلے ہیں۔ اس کہانی سے دوستو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جہاں گئے تھے شکار کے لیے وہاں جنات موجود تھے، اور جس خرگوش کا انہوں نے شکار کیا وہ بھی جنات تھے۔ انہیں آواز بھی آئی اور اشارے بھی ہوئے، پھر بھی یہ نہ سمجھے۔ ان کی قسمت اچھی تھی یا کوئی نیکی کام آ گئی تھی کہ یہ جان بچا کر وہاں سے نکل پڑے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ایک اور نئی کہانی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔